اور پھر اس کے تصور میں اس کی اخضری نگاہیں گھوم جاتی، وہ دو نیلے اور ٹھنڈے پانیوں کی جھیلوں کی سی آنکھیں، اور اس کا رواں رواں آواز دیتا، تو کہاں ہے روبی؟ نفرت، محبت، غصہ اور مجبوری کے ملے جلے جذبات نے اس کو 3 ہی دن میں بیماروں سے بدتر کر دیا۔ اس کا شیف بڑھ رہا تھا اور آنکھوں میں بے خوابی کے آثار تھے۔ جاگتے جاگتے اس کی آنکھوں کے کھوؤں میں چونا سا جم رہا تھا۔ ملگجی سی شلوار قمیص پہنے صبح سے دوپہر تک لا یعنی اور غیر ضروری کاموں میں وقت گزار دیتا۔ اخبار اٹھاتا تو اسی کو دیکھے چلا جاتا، پھر نہا دھو کر کسی دوسرے کمرے میں جا بیٹھتا، باتیں اور بحثیں کرتا، وقت پھر بھی ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ آج صبح اس کو اپنی وحشت اور گھٹن پر، اپنی بے کسی پر بہت رحم آیا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہاں پھر جاؤں گا، اور یہ اندازہ لگا کر یا صاف صاف معلوم کر کے آؤں گا، کیا وہ صرف مجھ سے وقتی طور پر عادتاً دلچسپی لے رہی تھی، یا پھر واقعی کسی جذبے کے تحت گرویدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اگر اس کو مجھ سے الفت ہے تو پھر وہ ہر قدم اٹھانے پر تیار ہو جاؤں گا جو مجھے اس صورت میں مناسب نظر آئے گا، خواہ کسی سے ٹکرا کر خود چور چور ہو جانا پڑے یا کسی کی شکست کا سبب بننا پڑے۔ اس نے ارادہ کر لیا اور اطمینان سے پڑھ کر سو گیا۔ نعیم کا شاگرد اس سے پڑھنے کے لیے 10 سے 11 بجے تک اسی کے کمرے میں آ کر پڑھا کرتا۔ تھا اور نہ جانے کس وقت وہ آیا اور نعیم اس کو پڑھانے لگا۔ ایبک کی آنکھ کھلی تو آہستہ آہستہ جچی تلی آواز اس کے کانوں میں آئی، آہستہ خرام، بلکہ مہ خرام، زیر قدمت 1000 جان است۔ نعیم اچھل پڑا۔ پھر سے تو پڑھنا، لڑکے نے دوبارہ شعر دہرایا، اور مطلب نہ سمجھ کر نعیم کے چہرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ دیکھو بھائی، اس کا مطلب یوں تو بالکل آسان ہے، تمہارے امتحان بھر کا مطلب تو میں بتا ہی دیتا ہوں، لکھ لو۔ اور اس نے وہ سرسری سا مطلب کاپی میں لکھ لیا اور دوسرے شعر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹھہرو تو مسٹر، بس اسی پر تمہارا اطمینان ہو گیا؟ ارے میاں، اس شعر کے مطلب پر تو دفتر لکھے جا سکتے ہیں۔ لڑکے نے سادگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انسان چلنا پھرنا چھوڑ دے تاکہ کوئی کیڑا یا چیونٹی اس کے پاؤں تلے نہ آ جائے۔ وہ ہنس پڑا۔ میرے خیال میں تو یہ مطلب ہے کہ اس عمل سے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف یا نقصان پہنچے، کچھ نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ شاباش، بس تمہاری یہی تو بات ہے جس کی وجہ سے میں اتنا دماغ تھکاتا ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو شاید بس اس کو اتنا ہی مطلب لکھوا کر ختم کر دیتا جتنا تم نے لکھا ہے۔ پھر نعیم نے اس کا مطلب بیان کیا۔ اس کی آواز گہری اور پر اثر تھی۔ اس کا شاگرد مبہوت اور متاثر بیٹھا تھا۔ نعیم نے بات ختم کی اور محبت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا۔ سمجھ گئے نا؟ اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ نعیم اٹھ کھڑا ہوا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ میاں، اس شعر کو امتحان کی کاپی کے حوالے کر کے بھول نہ جانا، زندگی کا اصول بنا لو۔ زندگی بھر تم مطمئن اور خوش رہو گے، فرد یا معاشرے کسی کو بھی تم سے کبھی شکایت نہ پیدا ہوگی، اور تم کو ضمیر کی ملامتوں سے بھی صاف پانا پڑے گا۔ اچھا بھائی، اس شعر نے تو میرا اور تمہارا دماغ خالی کر دیا، بس کرو۔ لڑکا اپنی کتابیں سمیٹ کر باہر نکل گیا۔ ایبک کا نعیم سے آنکھیں چار کرنے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاگرد کے پردے میں نعیم نے سب کچھ مجھ ہی کو سنایا ہے۔ اس نے مجھے سنایا ہو یا نہ، لیکن اچھا ہوا جو میں نے سن لیا۔ اس شام اس نے اچانک ہی الہ آباد چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مگر میں ان دونوں سے مل کر ہنسی خوشی جاؤں گا۔ ایسا بھی کیا کہ انسان اپنے اندر اتنی بھی ہمت نہ ہو کہ ایک اور آخری نظر اپنے محبوب پر ڈال کر اس کو بتا سکے کہ اب میں جا رہا ہوں، اب میں تمہاری زندگی میں کبھی گڑبڑ مچانے نہیں آؤں گا۔ نعیم نے کئی دن کے بعد ایبک کے چہرے پہ سکون اور اطمینان کی جھلک دیکھی، اور اس نے فوراً ٹوکا، شہزادہ عالم، آپ پر تو آج کے غسل نے بہت اچھا اثر کیا ہے۔
سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ایبک ہنس دیا۔ دونوں ساتھ ساتھ ہاسٹل سے نکلے۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ نعیم نے سوال کیا۔ بے ستون۔ آج ایبک کے دل میں چور نہ تھا، اس نے صاف بتا دیا۔ اچھا، مجھے تو ذرا چیتھم لائنز جانا ہے۔ نعیم نے سائیکل کا رخ موڑ لیا۔ وہ ہلکے پھلکے دل سے آہستہ آہستہ سائیکل چلا رہا تھا۔ دور ہی سے اس گھر کی آشنا در و دیوار اور دل فریب سینری کو دیکھ کر ایک دکھ بھری مسرت کا احساس ہوا، جس سے آج کے بعد اس کا تعلق ختم ہونے والا تھا۔ اس گھر سے رشتہ توڑ کر وہ خوش رہے گا یا ناخوش؟ وقت سے زیادہ کامیاب مرہم کوئی نہیں۔ وہ دل کے رستے ہوئے ناسوروں کو منجمد کر دینے کی بڑی قوت رکھتا ہے۔ اس کی دھیمی اور نامعلوم رفتار ہر ناگواری کو گوارا بنا دیتی ہے۔ اس نے ایک خوش فہم انسان کی طرح سوچا، اپنے خیالوں میں مستغرق و بے ستو میں داخل ہوا۔ اب شام کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ خس کی ٹٹیاں ہٹائی جا چکی تھیں اور ان کا کنبہ لان میں بیٹھا تھا۔ وہ رک کر دور سے ان کو دیکھنے لگا۔ نئی چاندنی کی روشنی میں روبینہ ہلکے سے گلابی رنگ کے لباس میں اس کو ایسے نظر آئی جیسے وہ یونانی علم الاسلام کا کوئی کردار ہے، اور ڈاکٹر نادر گرمی کے سفید لباس میں بیٹھا اپنے بیٹے کو بانسری بجانا سکھا رہا تھا۔ ارے یوں نہیں، دیکھو یوں انگلیاں چلاؤ، لاؤ مجھے دو۔ اس نے بانسری محمود سے لے لی۔ سنو، سارے گاما۔ نہیں نہیں ابا، کوئی دھن بجائیے۔ اچھا لو۔ اور ایک مرتبہ ہی بانسری سے ایک دل گداز اور تڑپتی ہوئی دھن نکلی۔ وہ آواز کچھ ایسی تھی جیسے اس کے دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر نکلی ہے۔ اس نے بانسری ڈال دی اور ایک گہری سانس لے کر کہا، نہیں بھائی، ہم تو اب بھول گئے، تم ہی بجاؤ، اور دیکھو یہ انگلی اس چھید پر رکھو۔ ایبک نے سائیکل کھڑی کی اور آگے بڑھا۔ اس کے پیروں کی چاپ پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ ہو خان ایبک، نادر نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ ایبک اس سے ہاتھ ملا کر روبینہ کی طرف تھوڑا سا جھکا۔ گڈ ایوننگ مسز نادر۔ گڈ ایوننگ۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی اور اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ ہم شاگردوں کے گمان میں بھی نہیں تھا ہمارے ڈاکٹر صاحب اس قدر نفیس بانسری بجاتے ہیں۔ ورنہ کیا کلاس میں بجوا کر سنا کرتے؟ روبینہ نے بڑے تن سے پوچھا۔ نہیں تو ویسے کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہی سننے کے لیے۔ ارے نہیں بھائی، اب بانسری کہاں، یہ تو نو عمری کا شوق تھا، اب تو میں بھول گیا۔ اس نے یوں کہا جیسے اب وہ بڈھا ہو گیا ہو۔ آج تو میں نے محمود کی فرمائش پر اس کو سکھانے کے لیے نکال لی۔ ایبک چوری چوری روبینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت اداس اور ملول سی بیٹھی تھی۔ اس کا باعث تم ہی ہو خان ایبک، اس نے اپنے دل میں کہا۔ خیر، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روبینہ نے تو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، مگر نادر نے اس کو کھانے پر روک لیا۔ پنکھے کی ہوا میں سرسبز لان، لذیذ اور خوشبودار کھانوں، برف کے پانی اور سفید آموں کی قدر کچھ وہی کر سکتا ہے جو ہاسٹل کے لق و دق ڈائننگ ہال میں لڑکوں کے قہقوں، برتنوں کی اٹھا پٹخ کی کھڑبڑ اور جھنکار میں پھیکا سیٹھا کھانا کھاتا رہا ہو۔ بھائی ایبک، تمہارے پرچے بگڑنے کا مجھے بڑا افسوس ہے۔ مجھے یقین ہے تم نے جان بوجھ کر یہ امتحان خراب کیا۔ چلیے پھر کیا ہوا، طالب علم کی زندگی روز روز کسے نصیب ہوتی ہے۔ بہت بدمعاش ہو، وہ پیار سے بولا۔ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ چھٹیاں تو شروع ہو گئیں۔ جی بس اب الہ آباد چھوڑ رہا ہوں۔ کب تک؟ کل پرسوں تک۔ گھر جاؤ گے؟ یہ فیصلہ دلی جا کر کروں گا، کہاں جاؤں؟ نادر قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ دیکھا تم نے روبی، اس کو یہ ٹھاٹ ہے۔ دلی جا کر ہز ہائنس غور فرمائیں گے کہ کدھر تشریف لے جائیں۔ وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ کیا کہتی وہ کہ ڈاکٹر نادر، ہز ہائنس کی یہی باتیں تو مجھے تم سے دور اور اس سے قریب کرتی جا رہی ہیں۔ چلتے وقت وہ ان سے کہنے لگا، پھر خدا حافظ۔ ممکن ہے چلتے وقت ملاقات نہ ہو ڈاکٹر صاحب، میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کیجیے گا۔ میں شروع میں گستاخ تھا اور آپ کو پریشان کرتا تھا۔ تم لوگوں کی ان شرارتوں کا میں عادی ہوں اور ان کے بغیر مجھے لطف ہی نہیں آتا۔ یہ نہ ہو تو کالج لائف ایک بے کیف تسلسل بن جائے۔ پھر بھی میں کچھ زیادہ ہی شوریدہ تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ خطا قصور تو وہ معاف کروائے جس کو آنا نہ ہو
تم تو فیل ہو کر پھر آ رہے ہو۔ کچھ خبر نہیں آئندہ کیا پروگرام بن جائے، ممکن ہے پھر علی گڑھ چلا جاؤں۔ اچھا بھائی، تم بڑے اچھے شاگرد تھے اور مجھے بہت عزیز، میری دعا ہے کہ جہاں رہو خوش رہو۔ ایبک ایک لمحہ خاموش رہا۔ محمود کیا سو گیا ہوگا؟ ہاں، میں اس کو پیار کر لوں، اجازت ہے؟ اس کی نیند بے چین ہوگی، صبح مل لینا، روبینہ نے چڑچڑے پن سے کہا۔ کوئی بے چین نہیں ہوگی، جاؤ اس کو پیار کر لو ایبک۔ ایبک اپنے ننھے دوست کے پلنگ کے پاس کھڑا ہوا، اس کو بغور دیکھا۔ چاند کی کرنیں اس کے بالوں اور پیشانی کو چوم رہی تھیں۔ کبھی میں بھی ایسا ہی بے فکر اور مطمئن سویا کرتا تھا۔ وہ اس پر جھکا اور ایک پیار کر لیا۔ محمود سوتے میں کسمسایا۔ کون ابا؟ اس نے ایک اور پیار کر لیا اور محمود نے آنکھیں کھول دیں۔ ایبک بھائی کیا بات ہے؟ اس نے نندا سی آواز میں پوچھا۔ محمود میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ اپنی امی کے پاس؟ ہاں۔ اچھا، اس نے کروٹ لی اور سو گیا۔ اور جب وہ بے ستون سے باہر نکلا، اس کو اپنی دلی کیفیت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والا شخص چپ چاپ سر جھکائے زندگی سے نکل گیا تو کتنا برا لگ رہا تھا۔ کیا دنیا اب ہمیشہ ایسی ہی اجاڑ اور بے رونق نظر آئے گی؟ کیا زندگی ہمیشہ ہی اس بے پناہ سناٹے اور خلا کے درمیان سے گزرتی چلی جائے گی؟ کیا تنہائی کا یہ احساس اب کبھی دور نہیں ہوگا؟ پھر نادر ان دنوں پرچے جانچنے، میٹنگوں اور خود اپنی کتاب میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کی اپنی صحت بتدریج گرتی چلی جا رہی تھی، مگر بڑے چپکے، یعنی یہی کہ بے وجہ افسردگی، دل میں گھٹن سی، جلدی سے تھک جانا، ہاری ہوئی طبیعت، اور سب سے بڑھ کر اس کا یہ مزاج کہ ایک کام میں لگ کر ہر دوسرے کام کو بھول جانا۔ اس کو یہ بھی فرصت اور ہوش نہ تھا کہ غور ہی کرتا کہ روبینہ پھر سے چڑچڑی ہو گئی ہے اور بیمار اور دبلی نظر آنے لگی ہے۔ چڑچڑانا تو اس کی عادت ہے، وہ سوچتا، اور کسی تبدیلی پر اس نے غور ہی نہیں کیا۔ ایک شام وہ میٹنگ سے واپس آیا تو گھر میں کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اس کو پکارتا ہوا اس کے کمرے میں چلا گیا۔ ارے تم ابھی تک لیٹی ہو؟ وہ اس کے قریب گیا، اس کا چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا اور وہ بخار کی وجہ سے غافل تھی۔ برف کی تھیلی سر پر رکھنے اور انجیکشن لگانے پر اس نے آنکھیں کھولی۔ روبی تم کو کیا ہو گیا؟ وہ اس کے بکھرے ہوئے بال سمیٹ کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں نادر، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی لاپرواہی اور بے خبری پہ سخت نادم تھا۔ ساری رات جاگتا رہا اور ہر کام کو بھول گیا۔ تیسرے دن اس کا بخار اتر گیا، لیکن ہلکی ہلکی حرارت باقی رہی۔ اچھا ہے اب میں مر جاؤں گی، اس نے مایوسی سے سوچا۔ بی اماں اور رابعہ کو ان کا پھر انتظار تھا، لیکن نادر نے اس کی بیماری کا لکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر نے نادر سے کہا، شدید اعصابی ہیجان کے باعث یہ بخار تھا، یہاں سخت گرمی ہے۔ اور یہاں اس کی حرارت کم نہیں ہوگی، اس کو کم از کم 6 ماہ تک کسی پہاڑ پر رہنا چاہیے۔ وہ زیادہ تر نینی تال یا مسوری جاتے تھے۔ اس مرتبہ نادر کے لکھنؤ چلے جانے اور پھر وہاں سے آنے کے بعد بھی ان کی کشیدگی کے باعث جانے کا کوئی خیال نہ ہوا تھا۔ تمام اچھے کالج اور مکان سیزن بھر کے لیے اٹھ چکے تھے، اور ہوٹل میں رہنا بہت زیادہ گراں ہونے کے علاوہ نادر کے لیے ممکن نہ تھا۔ اچھا پھر شملے چلیں؟ ہاں، مسز بیکر کی معرفت جاکو میں ایک چھوٹا سا کاٹیج مل سکتا ہے۔ نادر نے معلومات کر کے روبینہ کو بتایا۔ ہر دفعہ تو وہ خود انتظام کر لیا کرتی تھی، مگر اس بار تو وہ کچھ آلسی سی ہو گئی تھی، جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہوں۔ ارادے کے باوجود بھی کسی کام کے لیے اس کا دل نہ اٹھتا، کوئی بات بھی مسلسل اور سنجیدگی سے سوچ نہ پاتی۔ وہ یوں بھی غیر ذمہ دار قسم کی عورت تھی۔ اس مرتبہ اس نے صاف انکار کر دیا، میرے بس کا یہ روگ نہیں۔ انتظام تو ہو گیا، میں نے مسز بیکر کو خط لکھا اور یہ رہا جواب۔ رہنے دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تم کو یہاں کی گرمی نقصان کر رہی ہے میری جان، اور آخر ہر سال ہی ہم جاتے ہیں، تو اس سال نہ صحیح۔ پھر تم گھر جانا چاہتی ہو، اگر کہو تو وہاں کے لیے انتظام کر دوں۔ وہ ناراض ہو کر بولی، کیوں چلی جاؤں؟ میں نے تم سے گھر جانے کی فرمائش تو نہیں کی۔
وہ جز بز ہو گیا، پیر پٹک کر بولا، اچھا تو پھر کیا چاہتی ہو مجھے بتاؤ؟ وہ اس کو کچھ دیر گھورتی رہی اور پھر بولی، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے بیچ میں ہر وقت نہ بولا کرو۔ میں تم لوگوں کی عورتوں کی اس طرح اس بات کی عادی نہیں ہوں کہ تم جو چاہو مجھے حکم دو اور میرے پروگرام خود بناؤ۔ مجھے اپنی مرضی اور پروگرام کا خود اختیار ہے۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اچھی بات ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی یہ اختیار تمہارے ہی پاس تھا۔ اس نے اپنا قلم اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ روبینہ آرام کرسی پر نیم دراز تھی۔ غصے میں آ کر اس نے پیروں میں سوئے ہوئے کتے کو ٹھوکر ماری اور وہ جھرجھری لے کر دور جا کھڑا ہوا۔ میں نے کتے کو ٹھوکر ماری، یہ بہت برا کیا۔ میں نے نادر کو منہ توڑ جواب دیا، یہ بہت اچھا کیا۔ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ ایبک کے جانے کے بعد سے وہ نادر کی صورت دیکھ کر جھلا جاتی تھی۔ اس کے اندر رگ رگ میں تشنج اور غصے کی سی کیفیت ہر وقت طاری رہتی تھی۔ اس کی سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر ہوا کیا جا رہا ہے۔ بعض وقت اس کو خیال آتا تھا، اس غریب کا کیا قصور ہے، اس نے میرا کیا بگاڑا ہے، اس کو تو کسی بات کا علم بھی نہیں۔ مگر پھر بھول جاتی تھی، نادر اس کے غصے اور اس کی بہت سی باتوں کو ٹال دیا کرتا تھا۔ وہ ان دنوں جس مزاجی کیفیت سے گزر رہی تھی، اس کو دیکھ کر کبھی کبھی سوچنے لگتا، نہیں معلوم یہ عورت نیوروٹک کس وجہ سے ہوئی جا رہی ہے، یا اللہ کس طرح گزارا ہوگا اس سے۔ اور وہ اس کو مجبور سا سمجھ کر معاف کر دیا کرتا تھا، لیکن آج اس کے لہجے میں کچھ ایسی تلخی اور بیزاری تھی کہ وہ اس کی ذہنی کیفیت کو بھول کر واقعی برا مان گیا۔ ساری دوپہر گزر گئی، نہ اس نے آ کر اس کا ٹیمپریچر لیا، نہ دوا پینے کے لیے خوشامد کی۔ اپنی عادت کے خلاف 2 مرتبہ ملازم پر خفا ہوا اور محمود کو جھڑکیاں دیں۔ شام کو معمول کے مطابق اس کے کمرے میں چائے پینے بھی نہیں آیا۔ اس نے اپنا ٹیمپریچر خود لیا اور چارٹ میں درج کیا، خود ہی دوا پی اور السٹریٹڈ ویکلی کی تصویریں بے دلی سے دیکھتی رہی۔ وہ گھر سے باہر بلا ضرورت دیر تک اکیلا نہیں رہتا تھا، مگر اس دن رات گئے آیا۔ وہ ٹہلتی ہوئی اس طرف گئی تو اس کو غافل سوتا ہوا پایا۔ آج شام سے اس کو افسوس ہو رہا تھا، بے وجہ میں اس پر زیادتی کرتی ہوں، آخر وہ بھی انسان ہے، اگر برا مان گیا تو کیا تعجب کی بات ہے، جبکہ وہ کبھی میری دل آزاری اور توہین نہیں کرتا۔ پھر ایبک یوں زندگی سے دور نکل گیا تو اس کو اب میں خود دھکے دے دے کر نکالنا چاہ رہی ہوں۔ معبود مجھے کیا ہوا جا رہا ہے، میں کیوں اتنی پاگل ہوں؟ وہ اس کی سرہانے کھڑی سوچتی رہی۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور اب بھی بغیر کھائے پیے سو گیا۔ نادر، اس نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا، کھانا کھا لو۔ ہاں کیا ہے، وہ چونک کر کسمسایا، اٹھو نا۔ ہوشیار ہوتے ہی اس نے کروٹ لے لی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نادر، ہاں، مجھ سے ناراض ہو؟ ہاں، اور پھر سو چلا تھا۔ پھر اس نے جواب دیا، اچھا چلو کھانا تو کھا لو، مجھے بھوک نہیں، صبح کھا لوں گا۔ وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ صبح کو ناشتے کی میز پر اکیلے بیٹھ کر ناشتہ کرتا اور اخبار پڑھتا رہا۔ اس نے آ کر اس کو چھیڑا، اس وقت تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اخبار پر نظریں جمائے اس نے جواب دیا، لکھوں گا۔ جب لکھنے سے فرصت ملا تو شملہ چلنے کا پروگرام بنا لو۔ تم کو جانا ہے تو اپنے آپ جا سکتی ہو، میں تمہارے بیچ میں اب ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا، رکھائی سے اس نے کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ اچھا ہے یہاں سے کچھ دن کو چلے جائیں، شاید یہ ناگواری ختم ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے وہاں جانے کے انتظام کرنے شروع کر دیے۔ وہ خود اس بوریت اور اپنی حالت سے عاجز ہو رہی تھی۔ ناظر ہر بات سے بے تعلق دن رات لکھتا اور شام کو چپ چاپ نکل جاتا۔ خانسامہ کو ساتھ لے چلیں یا آیا کافی ہوگی؟ ایک دن روبینہ نے اس سے مشورہ کیا۔ تمہاری مرضی ہے۔ میری مرضی کا کیا ذکر ہے؟ پھر کس کی مرضی سے کام ہو، نہ میری نہ تمہاری۔ اس نے دوبارہ قلم اٹھا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تم اتنے سنگ دل ہو، مجھے نہیں معلوم تھا۔ نادر گھبرا گیا، اس وقت اس کو بہت مظلوم اور بیمار سی نظر آ رہی تھی۔ وہ یوں بھی کسی کے آنسو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس نے اس کو منا لیا۔ جھگڑا ایک دفعہ پھر ختم ہو گیا۔ زندگی میں جھگڑے نہ ہو تو پھر مصیبت ہی آ جائے، نادر نے سوچا۔ اب تو لکھنؤ جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ اس نے رابعہ کو خط لکھ دیا، میں اپنی اور روبینہ کی صحت کی خرابی کی وجہ سے سیدھا شملے جا رہا ہوں۔ میری طبیعت خاصی خراب رہنے لگی ہے، مگر تم بی اماں سے میری طبیعت کا ذکر نہ کچھ رہنا۔
कुछ दिन आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। असल में कई साल से पहाड़ों पर गर्मियाँ गुजार गुजार कर आदत बिगड़ गई है। तुम भी फिक्र ना करना, मगर तुम मेरे पास हो कर जाना। देखो, मुमकिन है मुझे 6 माह की छुट्टी के अलावा भी कुछ और दिन की लेना पड़े, अपनी दोनों की सेहत की ख़राबी की बिना पर। देखो, ज़रूर आना, फिर तुम चली जाओगी और फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। अच्छा बिटिया, अब हम तो चले, आज ही रवानगी है। इसका अफसोस है कि महमूद तुम लोगों से ना मिल सका। हफ्ते की शाम को वो रवाना हो गए। उस शाम नादिर की तबीयत रोज़ से ज़्यादा मुज़महिल और रंजीदा थी। मोटर अब ऐबक के हॉस्टल वाली सड़क की तरफ घूम रही थी जहाँ ऐबक रहा करता था। रुबीना ने एक टुक सुरख ईंटों वाली इमारत की तरफ देखा और फसुर्दगी से सोचा, अब इसमें मेरे लिए क्या कशिश हो सकती है। वो तो इसको छोड़ गया इसलिए कि वो हमारे बने बनाए घर को बिगाड़ना नहीं चाहता था, मगर उसको ये मालूम ना था कि दूर जाकर लोग और भी करीब हो जाते हैं। जंग की वजह से रेलों में धक्कम पेल और चपकलिश रोज़ाना का मामूल बन चुका था। फर्स्ट और सेकंड क्लास के मुसाफिर भी भाग दौड़ और धक्कम पेल का शिकार हो रहे थे। इस पर कालका से जो चक्कर काटते हुए रास्ते की चढ़ाई शुरू हुई तो महमूद के अलावा वो दोनों उल्टियाँ करते रहे और सिर्फ वही हरे भरे रास्तों की चढ़ाई का लुत्फ़ उठाता रहा।